السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلف صالحین نے لا الہ الا اللہ کی شروط کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ سلف صالحین نے لا الہ الا اللہ کی شروط کو جنت کی کنجی کے دانتوں سے تشبیہ دی اور انہیں لا الہ الا اللہ کے حقوق و فرائض کا نام دیا۔ لا الہ الا اللہ کی شروط بیان کیجیے۔ لا الہ الا اللہ کے بالترتیب 7 شروط ہیں: علم، یقین، قبول، تابعداری، سچائی، اخلاص اور محبت۔ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط علم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ علم یعنی بندہ مومن جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یقین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یقین یعنی کلمہ طیبہ کے بارے میں یقینی علم ہو اور شک باقی نہ رہے۔ لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط قبول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قبول یعنی کلمہ طیبہ کے تمام تقاضوں کو دلی سچائی، زبانی و عملی گواہی کے ساتھ مان لینا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط تابعداری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تابعداری یعنی بندہ کلمہ طیبہ کے سلسلے میں اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ لا الہ الا اللہ کی پانچویں شرط سچائی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سچائی یعنی بندہ دلی تصدیق، زبانی صداقت کے بعد کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو عملی طور پر سچ کر کے بھی دکھلائے۔ لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط اخلاص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اخلاص یعنی اللہ کے علاوہ دیگر باطل معبودوں سے بیداری ظاہر ہو اور ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہو۔ لا الہ الا اللہ کی 7ویں شرط محبت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ محبت یعنی بندے کو کلمہ طیبہ سے، اس کے تقاضوں سے اور اس پر پابند افراد سے محبت و الفت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔